آیت نمبر 142 سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہاں پہ کوہ طور پہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام لمیٹڈ ٹائم کے لیے پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے پڑھ رہے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے, کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے, تو آپ کو بہت سی چیزوں سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہے, یا آپ اپنی کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے جو پڑھنا ہے, جو علم حاصل کرنا ہے وہ بھی کروں. جیسے میں مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی اسی طرح سے ایٹیٹیوڈ رکھا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہیں وہ بھی سن لیں, یا انہوں نے اپنی کافی رکھی ہوئی ہے, اسنیکس رکھے ہوئے ہیں اور وہ کھا پی رہے ہیں اور کیجول سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جو علم ہوتا ہے نا, اس کے کچھ ایٹیکیٹس اور مینرز ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ملٹی ٹاسکنگ کی بات ہوتی تھی تو ایکسپرٹس کہتے تھے کہ کچھ لوگ بڑے جینیس ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسک کر لیتے ہیں. لیکن وتھ پیسج آف ٹائم کیا دیکھا گیا کہ ملٹی ٹاسکنگ میں اگر آپ کوئی امپورٹنٹ کام کرتے ہیں نا, تو آپ اس لیول پہ لرننگ نہیں کر سکتے. ملٹی ٹاسکنگ آپ ان کاموں کے لیے کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو جب امپورٹنٹ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بالکل فوکسڈ ہو کے وہ جو کام ہے وہ کرنا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فوکسڈ کام کے لیے اپنے پاس بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کہا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے, تھوڑی سی جھلک جو ہے پہاڑ کی طرف ڈالی, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور اس پہ انہوں نے پھر کیا کہا, سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین ایمان لانے والا ہوں. یعنی وہاں پہ وہ ناراض نہیں ہوئے, اپسٹ نہیں ہوئے. جو انہوں نے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا تھا اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو تھی پھر معافی مانگ لی. اس کے بعد جب وہ وہاں پہ واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنایا ہوا ہے اور وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں. بہت ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی کو, ہارون علیہ السلام کو, ان کے لیے رسپانسبل بنا کے گئے تھے, اور وہ بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اور ان کے بھائی ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر کریں. یہ کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ میرے لیے ان کو روکنا جو تھا وہ صحیح بات نہیں تھی, اور اسی لیے میں نے ان کو تھوڑا سا مارجن دے دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب ان کو بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ پھر معافی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب, میری خطا معاف فرما, میرے بھائی کی بھی, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت سے داخل کر, اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے تو بار بار دیکھیں یہ بات آتی ہے کہ آپ اس وقت توبہ کر لیں. توبہ کے لیے ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ توبہ مینز ریلیٹڈ ٹو یور پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. پاسٹ کے لیے کیا ہے, جب آپ نے کوئی غلطی کی ہے نا تو اس کو گلوریفائی نہیں کریں. آپ یہ کہ ہاں میں تو پتہ بڑے مزے کرتی تھی, میں تو اتنی فلمیں دیکھتی تھی, گانے سنتی تھی, اور بڑا مزہ آتا تھا مجھے سب کاموں میں. نہیں, آپ تھوڑا سا ریگریٹ فل ہو. اچھا, ایسا ریگریٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے گلٹ میں چلے جائیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر نہ کر سکیں, لیکن آپ کو ان چیزوں کے بارے میں خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں تو پتہ نہیں بڑی چیز ہوتی تھی, میں بڑے کام کرتی تھی. ایسے پریزنٹ میں اب آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ انف از انف, اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, فیوچر. فیوچر کے لیے آپ پہ پلان بناتے ہیں, آپ اپنے ٹریگر سوچتے ہیں. میں کیوں کرنا شروع کر دیتی ہوں. میرے پاس جیسے کئی دفعہ ینگ لڑکیاں آتی ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا, میں نے کسی لڑکے سے باتیں شروع کر دی, پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کام تو غلط ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے, پھر میں نے اس کو بلاک کر دیا, پھر میں نے اس سے باتیں کرنی چھوڑ دی, پھر میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا اور میں نے کہا نہیں کرنا. لیکن کچھ عرصے بعد پھر میرا دل چاہنے لگا کہ میں اس سے بات کروں, اور میرے لیے اپنے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا. تو میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے توبہ بھی کی, الحمدللہ آپ نے ایفرٹ بھی کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا دل دیا, آپ کو احساس بھی ہوا, لیکن آپ کو ایک اور کام کرنا تھا کہ آپ کو اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ وہ کون کون سی سچویشنز ہیں جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ میں اس کام میں دوبارہ پڑ جاؤں گی, اور مجھے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچانا ہے. غصے کے لیے بھی یہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آتا تھا, ہم نے اپنے بچے سے بہت ناراض ہو گئی. مدرز کئی دفعہ مجھے کانٹیکٹ اسی طرح کرتی ہیں, میں نے اپنے بچے کو بہت ڈانٹا, میں نے اس پہ بہت یل کیا. ایون ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مائیں بہت زیادہ کئی دفعہ کر جاتی ہیں ایسی بات.
پھر ان کو افسوس ہوتا ہے. اچھا پھر وہ کہتی ہیں سوری کر لیتی ہیں, بچوں سے بات بھی کر لیتی ہیں, دل میں سوچ لیتی ہیں کہ آئندہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, ان کو ابیوز نہیں کرنا کسی طرح. پھر وہ کرتی ہیں, پھر کہتی ہے پتہ نہیں کیوں ہم سے ایسے ہو جاتا ہے. تو پھر بات یہ کہ آپ نے فیوچر کے لیے پلان نہیں کیا کہ کون سی سچویشن مجھے بادر کریں گی, میں نے اپنے اگر بچوں سے بات بھی کرنی ہے, ان کو روکنا بھی ہے, تو میں نے کس طریقے سے روکنا ہے. توبہ کے ساتھ آپ نے پوری پلاننگ جو ہے وہ ساتھ کرنی ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات ہمیں بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 158 میں. قل یا ایھا الناس, آپ کہہ دیجئے اے لوگو, انی رسول اللہ, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, الیکم جمیعا, تم سب کی طرف آیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ بادشاہ جس کی بادشاہت تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے. یہاں پر ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتائی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء جو آئے وہ کسی خاص قوم کی طرف آئے یا کسی خاص علاقے میں آئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وقت کے لیے اور تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں جس مرضی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے آئے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے, ہم سب یہ مانتے ہیں کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے اور آخری نبی نہ مانے. دو بہت انٹرسٹنگ سٹوریز آ رہی ہیں سورہ الاعراف میں نا, سٹوریز ہیں اس طرح کی بہت ساری. اچھا اب جو سٹوری آ رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 163 سے 168 میں. اچھا اس میں کیا ہے, اصحاب سبت کی بات ہو رہی ہے. اصحاب سبت کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل تھے جو ایک علاقے میں رہتے تھے جہاں پہ سمندر کے کنارے تھے, اور ان کا کام کیا تھا, مچھلیاں پکڑتے تھے, مچھلیاں پکڑ کے یہ اپنی گزارا کرتے تھے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا, جیسے مسلمانوں کے لیے کہ جمعے کا دن آپ کا چھٹی کا دن ہے, لیکن ہمیں آدھی چھٹی ملتی ہے, اس کے بعد کہا اپنے کاموں پہ واپس چلے جاؤ. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا, سبت کا دن یعنی کہ ہفتے کا دن دیا گیا تھا, اور بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. اور لٹرلی ابھی بھی دنیا میں جو پریکٹسنگ جیوز ہیں, وہ آرتھوڈاکس جیوز ہیں, وہ ایون جیسے فرائیڈے کو لائٹس آن کر دیتے ہیں, چیزیں جلا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹرڈے کو وہ کام بھی نہیں کرنے, کھانا نہیں بنانا, کوئی نہیں, وہ دن ان کا ٹوٹل عبادت کا دن ہوتا ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کوئی آسانی دیتے ہیں نا, پہلے یہ بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا, ہم نے صرف بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن ٹیسٹ وہیں پہ آ جاتا ہے. اب ٹیسٹ کیا آیا؟ ٹیسٹ یہ آیا کہ جب وہ پورا ہفتہ مچھلیاں پکڑتے تھے تو مچھلیاں بہت تھوڑی سی ہوتی تھی, ان کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. لیکن جب یہ سیٹرڈے کو بیٹھے ہوتے تھے, جس دن ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بالکل کوئی کام نہیں کرنا, اس دن مچھلیاں اچھل اچھل کے سامنے آتی تھی, بہت کثیر تعداد میں آتی تھی. بڑے مچلنا شروع ہو گئے کہ اب کیا کریں ہم. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ٹرک کی. اور ٹرک کیا کی, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ ہم اپنے جال جو ہیں ہم جمعے کو ڈال دیں گے. جمعے کو تو اجازت ہے نا, جمعے کو جال ڈال دیں گے اور مچھلیاں جو اس میں پکڑی جائیں گی ہفتے کو کوئی کام نہیں کریں گے, اور اتوار کو آرام سے نکال لیں گے اور ہمارا کام سارا ہو جائے گا. تو یہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مچھلیوں کو پکڑا اور اس طرح, اور کہا کہ ہم ہفتے کو تو کوئی کام نہیں نہ کر رہے, اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم بڑے اسمارٹلی یہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ تو مچھلیوں کو پکڑا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں یہ کام کریں گے, اور ہم لیکن کسی کو کچھ کہیں گے بھی نہیں. اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ تو مچھلیوں کو پکڑا لیکن جو پکڑ رہے تھے ان کو روکا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی تو کن کو آئی؟ 2 گروہوں کو آئی. کون سے 2 گروہ تھے؟ ایک وہ جو کہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے, اور دوسرا یہ تھا وہ گروہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تو نہیں لیکن روکا نہیں. اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج پتا چلتا ہے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے نا, اس میں کوئی چلاکیاں نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز ہمیں کیا پتا چلتی ہے؟ دوسری چیز یہ پتا چلتی ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم انہیں روکیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو فائدہ دے رہے ہیں, اس لیے اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں ہر کوئی کہتا ہے اٹس مائی اون لائف, مائی اون اسپیس, ڈو ناٹ انٹرفیئر. میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی تو تم بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ ہے ایک چیلنج. واقعی ایک حد تک یہ جائز بھی ہے کہ ہم کسی کو تنگ نہ کریں, ہر ایک کو تھوڑی سی بریدنگ اسپیس دیں. بہت انٹرسٹنگ چیز میں پڑھ رہی تھی پرسنل اسپیس کے بارے میں, آپ بھی گوگل کر کے اس کو پڑھیے گا ڈیٹیل میں.
وہ کہتے ہیں ایک ہماری بالکل کلوزسٹ اسپیس ہوتی ہے جو کہ 18 انچز آؤٹ سائڈ آور باڈی جاتی ہے. یہ ہماری بالکل اپنی پرسنل اسپیس ہے, انٹیمیٹ اسپیس اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پرسنل اسپیس آتی ہے جو ہمارے فرینڈز اینڈ فیملی کے لیے ہوتی ہے, جو کہ تقریباً ہمارے باڈی سے نکل کر 4 فٹ تک جاتی ہے. 4 فٹ تک کا جو ایریا ہے وہ ہماری فیملی, کیونکہ فیملی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے, بہن بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو امیڈیٹ جتنے وہ ہمارے ذیل قربا ہیں. پھر اس کے بعد سوشل اسپیس آتی ہے جو 4 فٹ سے 12 فٹ تک کے ایریا میں ہوتی ہے, جس میں ہماری جو روٹین کی انٹریکشنز ہیں, آفیسز ہیں, اسکول کالج ہیں, باقی لوگ کوئی سوشلی ہم جن کو ملتے ہیں. پھر ہماری پبلک اسپیس آ جاتی ہے جو کہ اوپن ہوتی ہے سب کے لیے. اسلام کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان سب اسپیسز کے لیے ہمیں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے, ہمیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے. ہماری بہت انٹیمیٹ اسپیس کے لیے بھی ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے. ہم بالکل اکیلے ہیں, تنہا ہیں, ہم سوچیں گے کیا چیز, ہم کس طرح اپنے آپ کو مینج کریں گے, ہم اگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کیسے رہیں گے, سوشلی ہمیں کسی سے ملنا ہے, کیا بات کریں گے, کیا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو پوری گائیڈ لائن دی ہے ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کیونکہ دنیا میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو ہم اس کے مطابق کام کریں. اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں, اور یہ ہے آیت نمبر 172 سے 174 تک, اور یہ بھی بہت خوبصورت سٹوری ہے, اور اس میں بھی ہمارے بہت سے جو ہمارے مسئلے ہیں نا, ہمیں ان کا جواب ملتا ہے. کیا ہے یہ عہد الست ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو, روحوں کو بنایا, ٹھیک ہے, یعنی جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کی روحیں بنا دی, اور ان سب روحوں کو ایک جگہ جمع کیا, اور ان سب کو پیدا کرنے سے پہلے جب جمع کیا تو ان کو کیا کہا, ان سے ایک وعدہ لیا, اس کو کہتے ہیں عہد الست. آپ دیکھیں آیت نمبر 172 میں آتا ہے الست بربکم. اللہ تعالیٰ نے سب کو بنا کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور سب روحوں نے کیا کہا, جس میں ہم سب شامل ہیں, ہم سب نے یہ کہا تھا, یہ ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. کیا کہا تھا؟ بلا شاہدنا, بالکل ہمارے رب ہم گواہی دیتے ہیں, ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو غافل تھے, ہمیں تو نہیں پتا, یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. لیکن اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے, ہمیں واقعی نہیں یاد. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے ہاں مجھے یاد ہے میں وہاں کھڑی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایسے سمجھیں, ہماری لائف میں بہت سی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں یاد. جیسے آپ کو یاد ہے آپ جب نیو بورن تھے آپ کیا کرتے تھے, آپ کچھ منتھس کے تھے تو کیا کرتے تھے, آپ کیا کھاتے تھے پیتے تھے, ہمیں نہیں یاد ہوتا. ہم صرف اپنی کوئی پکچرز دیکھتے ہیں یا ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے, لیکن وہاں سے ہماری پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے. ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں, ایک ہمارا کانشیس برین ہے اور ایک ہمارا سب کانشیس برین ہے. ہمارا جو کانشیس برین ہے اس کو کہتے ہیں ٹپ آف آئس برگ, وہ صرف 10% ہے. یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری سوچ ہے, جو امیجز ہمارے سامنے, ہماری فیلنگ, ہمارے ایٹیٹیوڈ, ہمارے بلیف, جو ہم کانشیسلی کام کرتے ہیں, صرف 10% ہم اس سے کام کر رہے ہیں. 90% از آور سب کانشیس برین, اور وہ کیا ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, جو ہماری پرسنالٹی کو گورن کر رہا ہے, رول کر رہا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ جو وحدہ الست ہے نا, یہ ہمارے سب کانشیس برین کا حصہ ہے, ہمارے دماغ میں ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس کو پھر آپ ایسے سمجھیں کہ ایک چپ کی طرح ہے, اب وہ کسی بھی چیز سے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. مثلا آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, آپ کو بتاتا ہے اللہ ہے. آپ کو کبھی کبھی فیلنگ آتی ہے, آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنس ہو جاتا ہے جس میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ چپ ایکٹیویٹ ہو گیا. اچھا کچھ لوگ نیچر کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ ہے. ہم کتنے ریورٹس کی سٹوریز پڑھتے ہیں جن کو صرف ایسی کسی بات سے اللہ یاد آیا, وہ کسی مسلمان سے بھی نہیں ملے تھے, کسی نے ان کو قرآن گفٹ میں دیا, انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کا وہ چپ ایکٹیویٹ ہو گیا. کسی نے مسلمان کو کہیں سجدہ کرتے دیکھا تو ان کا چپ ایکٹیویٹ ہو گیا. ڈاکٹر مورس بکائی کے بارے میں کیا آتا ہے, وہ اسی طرح سے ریسرچ کر رہے تھے. انہوں نے کہیں پڑھا قرآن میں جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک عذاب کی شکل تھی کہ جب جلد تمہاری جل جائے گی تو ایک اور نئی جلد لائی جائے گی. تو انہوں نے سپرفیشل برنز اور ڈیپ برنز کے بارے میں, ڈاکٹر تھے, پڑھا ہوا تھا. وہاں سے انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کی کہ یہ کون سی بک ہے, کون سا ریلیجن ہے جس میں یہ پتا ہے کہ کون سے برنز ہوتے ہیں, کون سی سکن ریپلیس ہو جاتی ہے, کون سی نہیں ریپلیس ہوتی. وہاں سے اس کا چپ ایکٹیویٹ ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اتنی ریسرچ کی اور انہوں نے بکس لکھی ہیں.
قرآن سائنس اینڈ بائبل کے نام سے، آئی تھنک یہ نام ہے اس کا. تو اس قسم کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. یہ وعدہ ہم یاد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں ایک کوشچن کا آنسر بھی ملتا ہے. جو بہت سے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا، وہ جی کوئی فارسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور؟ اگر کوئی مسلمان نہیں پیدا ہوا، اس کا کیا قصور؟ نہیں، ہم سب کے اندر چپ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپرچونٹیز دیے ہیں کہ ہم اگر دین کی طرف آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 175 سے 178 میں اللہ تعالیٰ علم کی بات کرتے ہیں کہ صحیح علم حاصل کرنا، اور پھر کتے کی مثال دے رہے ہیں. کتے کی مثال یہاں کیا آئی ہے؟ ایک ایسے انسان کی مثال جو دنیا کے لیے لالچی ہے. کتا کیا ہے؟ کتے کے بارے میں پڑھیں تو ڈاگ از اے سمبل آف گریڈ، یعنی آپ اس کو کھانا دیں تو تب بھی وہ زبان نکال کے آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتے کی مثال دے کے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی طرح سے زندگی میں گریڈی رہتے ہیں. پھر دو امپورٹنٹ میسجز پہ سورہ الاعراف ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہمیں یہاں پہ سمجھایا گیا ہے، آیت نمبر 200 کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کیسے کیسے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں؟ 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، شیطان سے اپنی پروٹیکشن لے لیا کریں. اسی طرح جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں اس وقت اس کی دعا پڑھ لینی چاہیے، صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو الرٹ پہ رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمیں کس طرح سے وسوسے دیتا ہے. اسی طرح 204 آیت میں کیا آ رہا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی طرف کان لگا لیا کرو، خاموش ہو جایا کرو کہ امید ہے تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیں ویسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، کہیں تلاوت لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ الانفال پہ. سورہ الانفال شروع ہو رہی ہے. سورہ الانفال اور سورہ توبہ جو ہیں یہ پھر اب ہمیں احکامات بتا رہے ہیں جنگ کے. جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ یہ جنگ بدر کے بعد آئی ہے. اچھا، جنگ بدر جو ہے مسلمان جو تھے وہ پہلی دفعہ لڑے تھے، جنگ ہوئی تھی ان کی. اب وہاں پر ان کو مال غنیمت ملا تھا. اب ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ سورت شروع اس طرح ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اپنے معاملات کی اصلاح کر لو. واطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. لوگ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پرسنالٹی گرومنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں دیکھو پہلے نا اپنے آپ کو ڈسپلن کرو، پہلے اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کرو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیا کہا گیا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یہ تب آتا ہے جب انسان اللہ کے کلام سے بہت اسٹرانگلی کنیکٹ ہونا شروع کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ والی آیات جو ہیں کہ اس موقع پر کیوں نازل کی گئی ہیں؟ کیونکہ جنگ بدر جو تھی نا اس میں مسلمانوں کو وکٹری ملی تھی. جب انسان وکٹوریس ہوتا ہے نا، جب جیت جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی بات یاد کریں، شروع میں بات شروع کی تھی، انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں گے اس پوری صورت کو اگر آپ پڑھیں اور اس کو ٹرانسلیشن سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ بدر کے پورے واقعات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ہیلپ کی، بارش کے ذریعے ہیلپ کی، سچویشنل ہیلپ کی، لاجسٹکلی ہیلپ کی، دعا کے ذریعے ہیلپ کی. اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی تھی کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا، تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے معاملات اچھے ہوں گے. بار بار گرومنگ کر رہے ہیں، کیونکہ جو انسان کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے نا بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ فتنوں میں پڑنا شروع ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جائے. پھر آیت نمبر 25 آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم اس وبال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ کرتے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، اب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں کسی علاقے کے. اب وہاں پہ لوگ بجائے اس کے کہ اس سے یہ سبق سیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بچا دیا تو ہم صحیح کام کر لیں, لوگ اس قسم کی ڈسکشن میں پڑ جاتے ہیں کہ وہاں تو نیک لوگ بھی تھے, پھر ان کے ساتھ ایسے معاملات کیوں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہم ایسے فتنے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مینج نہ کریں تو سارے لوگ سفر کرتے ہیں, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اس میں ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے, کسی وجہ سے آتا ہے, وہاں بہت گناہ ہو رہے تھے, تو جو نیک لوگ ہیں جب آخرت میں وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے اعمال پہ اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر اب یہ سورت جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ نوٹ پہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے, وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے اور وہ بہت ہی اچھا ساتھی اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. ایک کوشچن آیا ہے, I want to ask you that if the person is in a tough time since more than a year and has financial and health issues getting severe in both, and if you ask for Allah to lower the crisis of life and help is in same under the example of the dog, because we are asking to overcome the crisis and make things easy for us. اچھا, آپ کا مطلب ہے کہ آپ دنیا مانگ رہے ہیں تو بہت مشکلات آ رہی ہیں, تو کیا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ بالکل آپ مانگ سکتے ہیں, آپ دنیا مانگیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے لیے خیر و عافیت مانگیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, ہم جتنی چیزیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں, لیکن ہم اس کے ساتھ یہ ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے. یہ نہ ہو کہ ہم دنیا اتنی مانگ لیں وہ ہمارے لیے مشکل بن جائے. لیکن اگر آپ کو, جیسے آپ نے دیکھیں لکھا ہے کہ فائنینشیل اور ہیلتھ کرائسس ہے, تو اس میں آپ وہ کتے والی مثال نہیں فٹ کر سکتے. کتے والی مثال وہ ہے کہ آپ لالچ اتنا کرتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. کتا جو ہے وہ اصل کھانے کی طرف نہیں جاتا, آپ اس کو ہڈی بھی پھینکتے ہیں تو اس کو بھاگ کے جا کے پکڑتا ہے, چاہے وہ ہڈی اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ دنیا کو جو مانگتے ہیں آپ اس لیے مانگتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہے, اس لیے کہا کہ آزمائش نہ مانگے, تو پھر انسان اپنی پروڈکٹیوٹی کو بھی زیادہ انہینس کر سکتا ہے. توبہ کر لینے کے بہت عرصے بعد بھی گلٹ ختم نہ ہو, جب قرآن میں اس گناہ کے بارے میں پڑھیں تو مزید پریشانی ہو, کیسے پتا چلے اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ دیکھیں گلٹ جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. گلٹ جب انسان کو ہوتا ہے تو انسان کانشیس رہتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. ہمیں کیسے پتا چلے اللہ نے معاف کر دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں, نماز کی توفیق دی ہے اور نیکیوں کی توفیق دی ہے, تو انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے معاف کیا ہوگا. اور دوسرا ہمیں قرآن سے پرنسپل یہ ملتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھا دینا چاہیے. آپ کو جب اپنا وہ گناہ یاد آئے آپ کوئی نیکی کریں, آپ صدقہ دیں, آپ نفل پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, اور آپ اللہ سے اچھا گمان کریں کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. جی یہ کہہ رہی ہے کہ if my dua is not accepting, how I console my heart. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو لگے, ہم نے دعا پہ پہلے بھی بات کی تھی جو آیات آئی تھی, دعا اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرتے ہیں اگر گناہ کی نہ مانگی جائے اور اگر رزق ہمارا حرام نہ ہو یا ہم بہت زیادہ حرام میں ملوث نہ ہو. کیونکہ حرام جب ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو رزق, خاص طور پہ رزق حرام ہوتا ہے, تو پھر دعائیں نہیں قبول ہوتی. تو آپ کو پہلے تو وہ چیک لسٹ پتہ ہونی چاہیے, ان میں سے کوئی چیز نہ ہو. دوسرا یہ کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے, لیکن دعا ضروری نہیں کہ اس طریقے سے قبول ہو جیسے ہم چاہ رہے ہیں. جیسے دعا کی قبولیت کی کیا نشانی ہے کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہی آپ کو مل جائے فوراً. دوسری نشانی کیا ہے کہ ابھی نہ ملے, مے بی 2 سال بعد 3 سال بعد ملے. تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں بعد میں دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے, ہمارے رب کو پتا ہے کہ وہ چیز کب ہماری زندگی میں آنی چاہیے. تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرتے ہیں کہ کوئی ہماری زندگی میں مشکل آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے جو ہم مانگ رہے ہیں, لیکن اس کی بجائے ہماری کوئی مشکل ٹال دیتے ہیں. اور چوتھی شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دیتے ہی نہیں ہے اور وہ آخرت میں ملتی ہے, اور اس ٹائم پہ جو لوگوں کو ملے گی وہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ کو یہ کامل یقین, فرم کنوکشن ہونی چاہیے کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اطمینان آئے گا, ادروائز تو آپ کو اطمینان نہیں آ سکتا. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ someone close is so proud of his knowledge, how can we convince him? ابھی میں نے جو پرسنل باؤنڈری اور وہ ساری سوشل اور وہ باؤنڈریز بتائی ہیں نا, آپ کسی انسان کو کنونس نہیں کر سکتے, آپ اس کو بتا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا تھا آپ کا کام ہے بتا دینا. اب ڈپینڈ کرے گا آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے, کیا سچویشن ہے. آپ ان کو یا تو قرآن سے اٹیچ کریں یا ان کو کمیونٹی میں کوئی ویلفیئر ورک دیں تاکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں کہ ان کے اندر وہاں سے جہاں سے ہیوملٹی آنے والی سچویشنز ہیں نا ان میں وہ کام کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو فائدہ ہوگا یا ان کو پھر آسانی ہوگی. ڈفرنس بٹوین پراؤڈ اینڈ ایکنالجڈ.
جو انسان تکبر میں جائے گا وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکے گا، کبھی معافی نہیں مانگے گا، لوگوں کو وہ ویلیو نہیں دے گا. اور جو انسان اکنالج جاتا ہے وہ آپ دیکھیں وہ یہ اللہ کے آگے بھی جھکتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رویے کے ساتھ رہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.